الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ منقول ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر راضی ہو اور اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر ملے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت اسے مقام مرتبہ اعلیٰ عطا فرمائے، تو اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور اس محبت میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اکرم پر خوب خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں اس دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان محترم، ہمارے ایمان کا سب سے پہلا جز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور اس جز کی ایک کڑی کہ یہ یقین کامل اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کافر ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جس مسئلے کے بارے میں خود فرما دیا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند، میں آخری نبی ہوں۔ اب اگر کوئی کہے کو نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کرے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ اگر ایسے عناصر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گھوم رہے ہوں جو جھوٹی نبوت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دعویٰ کر رہے ہوں، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کو لگام دیں اور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر ریاست نے اپنا یہ کام نہ کیا جو کہ ریاست کا کام ہے، کیونکہ 73 کے آئین میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور 295 کے قانون کو مرتب دیا گیا، اس قانون میں یہاں تک آ گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے تو آئین پاکستان کے تحت وہ اور شریعت قانون شریعت کے تحت وہ مرتد ہے، کافر ہے، اور اگر اس پر ڈھیٹ ڈھائی کا مظاہرہ کرے تو وہ واجب القتل بھی ہے۔ عزیزان محترم، بڑے دکھ کی بات اور دکھ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا، جس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن آج 74-75 سال گزرنے کے باوجود بھی اس پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اسلام کی کوئی رٹ نظر نہیں آ رہی۔ نہ جانے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا ملک پاکستان چلا گیا، جن لوگوں کو اسلام کی الف کا نہیں پتہ، آج وہ حکمران بنے بیٹھے ہیں اور اپنے مرضی کا، اپنی چاہت کا قانون اور قانون بل پاس کروا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس ملک کو جس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا اسی نظریے کے تحت چلا لیا جاتا، آج یہ ملک پوری دنیا میں ایک روشن چمکتا چاند کی طرح ظاہر ہو رہا ہوتا اور بہترین ترقی یافتہ ممالکوں میں صف اول میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا، جس کی زندہ جیتی جاگتا مثال یہ ہے کہ ملک پاکستان کی تو بات اپنی جگہ، جس ملک میں حقیقی معنوں میں شریعت کو نافذ کر دیا گیا، اس ملک کی ترقی دیکھیں آپ۔ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں افغانستان کو آزاد ہوئے، ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں اس افغانستان سے یہود و نصارہ کو بھگائے ہوئے، اور اس افغانستان کے اندر اسلام کا شرعی قانون نافذ کیے ہوئے بمشکل کچھ ہی سال ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ آج وہ پوری دنیا میں ایک چمکتا ہوا ملک نظر آ رہا ہے، ترقی یافتہ ممالکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ کیوں کہ اس میں شریعت کا نفاذ اور قانون شریعت کا نفاذ قائم کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم، پرسوں کی بات ہے، پرسوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی، پرسوں میں نے پوسٹ میں دیکھا کہ افغان حکومت نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ افغانستان کے وزراء جتنے بھی وزیر ہوں گے یا جتنے بھی اسمبلی کے ارکان ہوں گے، ان کی تنخواہیں ایک مزدور کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، یہ پڑھ کر دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا کہ واہ، یہ ہوتی ہے اصل میں قانون شریعت، یہ ہوتی ہے دور حکمرانی عمر فاروق کا دور فاروقی، یہ ہوتا ہے دور ابو بکر، دور عمر فاروق، دور عثمانی اور دور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ ان خلفائے راشدین
کہ دوروں کی بات ہے جن دور میں الحمدللہ عز و جل ایک مزدور کی بھی وہی تنخواہ اور ایک وزیر کی بھی وہی تنخواہ. سبحان اللہ. افغانستان نے واقعی میں وہ کام کر کے دکھا دیا جو کہ شریعت کے مطابق تھا. تو وہ اسلام کے نام پر بنا, اسلامی قانون کو نافذ کر دیا. آپ دیکھیں کہ وہ ترقی یافتہ ممالکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے اور وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے. برقی ٹرین بھی اس نے بنا لی اور اس کے علاوہ کئی اور ترقی یافتہ کاموں کو اس نے لے لیا اور کئی ترقی یافتہ ممالک یعنی کام کو سر انجام دینے جا رہا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کی معیشت سے 10 گنا زیادہ اس کی معیشت مستحکم ہو گئی. اور ہمارے یہاں ملک پاکستان میں ڈالر دیکھو 300 کے قریب جا رہا ہے, اور وہاں اسلام کے پیروکار جو حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہیں, انہوں نے جو واقعی میں شریعت کا قانون نافذ کیا اور حقیقت میں اسلام کا قانون نافذ کیا, آج الحمدللہ وہاں دیکھیں جو 70 روپے کا ریال ہے, یعنی 70 روپے کا ڈالر ہے, 70 روپے کا ڈالر. اور 70 روپے کا ڈالر, بڑا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ یہ ہوتی ہے ترقی. اس کو کہتے ہیں ترقی. ترقی یہ نام نہیں کہ مخلوط ایک دوسرے کے ساتھ مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کریں, یا مرد عورت ایک دوسرے کو پھول پیش کریں, یا ایک دوسرا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ رکھے. یہ ترقی نہیں, یہ تو بربادی ہے, بربادی. اسلام سے جو ٹکرائے گا, ہمیشہ نوٹ کیا ہے, دیکھا گیا ہے, جو بھی اسلام سے ٹکرایا ہے وہ پاش پاش ہو گیا ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. وہ اسلام سے جو شریعت سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ہمارے ملک پاکستان جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام, لیکن آج الامان الحفیظ اسی ملک پاکستان کے اندر آج وہ کام ہو رہے ہیں جو الامان الحفیظ نہ ہونے والے, وہ کام ہو رہے ہیں نہ ہونے والے. الامان الحفیظ, یہی وجہ ہے کہ یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا, جو اسلام کے نام پر بنا تھا, آج اسلام کی الف بھی نہیں اس میں نظر آتی. کوئی اسلام کا قانون نہیں, کوئی شریعت کا قانون نہیں, سب چیز الامان الحفیظ. وہ قانون شریعت بنایا گیا, لیکن وہ قانون شریعت ملک پاکستان بنایا تو اسلام کے نام پہ تھا, لیکن قانون ابھی بھی انگریز کا چل رہا ہے. معاذ اللہ, اس میں ملک میں قانون ابھی بھی یہود و نصارہ کا ہی چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے قانون کے تحت معاذ اللہ آج ہم مغلوب ہیں. اس کے قانون کے تحت آج ہم یرغمال ہیں, ان کے یہود و نصارہ سے یرغمال ہیں, یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, یہود و نصارہ کے کہنے پر چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانی کا عالم میں گرفتار ہیں, پریشانی کے عالم میں گرفتار ہیں. الامان الحفیظ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. آج پاکستان کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا, اس سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم سوچیں ذرا, خدا کی قسم سوچ سوچ کر دل روتا ہے کہ آج 2.5 سال ہوا ہے جس ملک کو آزاد ہوئے, آج وہ الحمدللہ ترقی یافتہ ممالکوں کی صف میں شامل ہو گیا افغانستان, اور ہمارے ملک پاکستان کو 74 سال ہو گئے آزاد ہوئے. لیکن وہ اس حال میں ہے کہ آج اگر اس کو پیسہ بھی اس کو ملکی معیشت چلانے کے لیے بھی اگر کچھ کرنا پڑتا ہے, تب بھی اس کو پیسے کی ضرورت, بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس نام پر لیا گیا تھا اس نام پر چل نہیں رہا. اسلام کے نام پر لیا گیا تھا نا ملک پاکستان, اسلام کے نام پر کیوں نہیں چل رہا؟ اور اسلام کی سب سے بڑی اسلام کی ایک قوت اور طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت. سب سے بڑی ہمارے اسلام کی طاقت ناموس رسالت ہے, اور اسی اسلام کی طاقت میں شامل ختم نبوت ہے. ختم نبوت اور ناموس رسالت ہمارے اسلام کا سب سے پہلا جز ہے, لیکن اسی پر ڈاکہ ڈلتا ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے عناصروں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں, ہمارے ملک پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دیں. ہم باہر ملک کے یہود و نصارہ کی کیا بات کریں, ہمارے ملک پاکستان میں ایسے عناصر گھوم رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں, لیکن اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے یا ان کی اسی وقت کی کارروائیاں دیکھی جائیں, اسلام کے اتنے بڑے لٹیرے ہیں کہ معاذ اللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالتے آئے دن.
ایسے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں، یا ایسے ایسے لوگوں کی سرپرستی پشت پناہی کرتے ہیں جو لوگ ڈائریکٹ ہمارے اسلام پر ہٹنگ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہمارے اسلام پر ہٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے دیکھو نا، اس ملک پاکستان میں کچھ ہی دن پہلے ایک ملونہ ثنا ملونہ ختم نبوت یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئی۔ استغفر اللہ، کہتی میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسے یہ تو بتانا چاہیے تھا، اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے لیول اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، لیکن اس ملک پاکستان تو معلوم ہے نا کہ ملک پاکستان ہے تو کیا ہوا، قانون تو انگریز کا چل رہا ہے نا، قانون تو یہود و نصارہ کا چل رہا ہے۔ جس طرح آسیہ ملونہ کو کچھ نہیں ہوا، آسیہ ملونہ چھٹ کے چلی گئی، اسی طرح ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو ملک پاکستان کے وزراء ہیں، وہ میری سپورٹ کریں گے اور مجھے بھی یہاں سے بھگوا دیں گے اور ملک بدر کروا دیں گے، اور میں اپنے ملک اپنے آقاؤں کی گود میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ایسا ہوا، آسیہ ملونہ کو چھڑوایا اس بے غیرت گورنمنٹ حکومت نے۔ یہ گورنمنٹ کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا اس وقت کا ملعون منحوس، اس وقت کا عمران خان، جس نے آسیہ ملونہ کو رہا کرا دیا، اور آج اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ بھی جو کہ ثنا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے مامور کر رہے ہیں، اسے حفاظتی تحویل میں لے کر اسے حفاظت رکھا گیا ہے۔ اور یہ سسٹم ایک سمجھیں، یہ ایک پالیسی ہے، اور ایک پالیسی کے تحت یہ لوگ ایسے اکابرین بناتے ہیں، یہ لوگ ایسے بندے ایسے لوگ بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ لوگ ایسے بندے تیار کر کے اور اس سے اس طرح کی بات اگلواتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی بات کرے، ہائی لائٹ ہو یہ مسئلہ، امریکہ یا بیرون ملک مداخلت کرے، ہم ان سے ڈالر لیں، اس کو رہا کریں، یا ہم اسے چھوڑ کر باہر بھیجیں اور ہم ان سے ڈالر لے سکیں۔ تھف لگے لعنت ہے ایسی گورنمنٹ پر اور ایسے مسلمان اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والوں پر، لعنت ہے جو اپنا ایمان بیچ کر ڈالروں کی طلب کرتے ہیں، لعنت ہے ایسے حکمرانوں پر، اور لعنت ہے ہم ایسی قوم پر جو ایسے حکمرانوں کو ووٹ دے کر لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پر لعنت ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو لے کر آتے ہیں، ہم ایسے کارندوں کو لے کر آتے ہیں، ہم ایسے نمائندہ کو لے کر آتے ہیں، ہم ایسے امیدواروں کو لے کر آتے ہیں جو کہ پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے قانون اسلامی شریعت کے خلاف نام نہاد قانون بنا کر اور شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، کتنا حساس اور سنگین معاملہ ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے تو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دی ہے۔ 1200 صحابہ کرام، جنگ یمامہ سب سے بڑی جنگ جس کے اندر جید 1200 صحابہ کرام، جن صحابہ کرام کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریفیں کی، جن صحابہ کراموں کی، جن صحابیوں کی تعریفیں کی، وہ صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر قربان ہو گئے۔ ختم نبوت پر جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہو کہ فتنہ یہ جو اٹھا تھا اس وقت کا ایک فتنہ تھا، جو قادیانی فتنہ تھا، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاں بھی ہے، جتنے بھی محاذ کے جنگی محاذ والے، جتنے بھی سپہ سالار ہیں، سب آؤ حضور کی ناموس کے لیے آ کر لڑو۔ 7,000 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، 7,000 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، اور وہاں لاکھوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے صحابہ کرام۔ اس وقت جب صحابہ کرام لاکھوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، کس لیے؟ کہ حضور کی ناموس کی بات آ رہی تھی، ختم نبوت کی بات آ رہی تھی۔ ختم نبوت پر جان کی نذرانے پیش کر دیے، 1200 صحابہ کرام جانوں کی نذرانے پیش کر دیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اور آج کا حضرت انسان، تم کیا سمجھو ختم نبوت کے معاملے کو کتنا حساس معاملہ ہے۔ آج اسی ختم نبوت پر آنچ آ رہی ہے، ختم نبوت پر ہر کوئی کتا بلہ اٹھتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
معاذ اللہ سما معاذ اللہ تحقیر معاذ اللہ کرتا ہے، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر بھونکتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے، یا اپنے آپ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی سنوائی نہیں۔ اس ملک پاکستان میں جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن اسے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اسے اس ملک پاکستان میں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری ملک پاکستان کی گورنمنٹ ہے، یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کا حال ہے کہ جو ایسا کرے، اصولاً تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا شخص یا ایسے ملعون کو یا ایسی ملعونہ کو اسی وقت سرے عام لٹکا دینا چاہیے تھا، سرے عام اسے پھانسی دے دینی چاہیے تھی، لیکن اسے پروٹوکول دیا گیا ہے، اسے تحفظ فراہم کر دیا گیا، اسے تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک پاکستان کو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے دے دیا، یا جن لوگوں کو ہم نے ایسے تحفے میں دے دیا، وہ لوگ نہ تو اسلام جانتے ہیں، نہ پاکستان جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، صرف کرپشن کرنا جانتے ہیں، صرف اور صرف لوٹ مار کا بازار مچا رکھا ہے کہ بس میں نے لوٹ لیا، اب 5 سال گزر گئے، اب تو لوٹ لے، میرے 5 سال ختم ہو گئے، میں آ جاؤں گا، تو پیچھے ہٹ جائیو۔ یہاں باری بانٹ لگی ہوئی ہے، بندر بانٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اسلام کی یا پاکستان کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ یہاں جو اسلام کی یا پاکستان کی کوئی بات کرے تو اسے اٹھا کر اندر کر دیا جاتا ہے، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ خاتم نبوت یا ناموس رسالت کی پہرےداری کی کوئی بات کرتا ہے، اس کے خلاف پرچہ، اسے اندر 1.5 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ اسے جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ یہ تو اسلام کا ہمارا حال ہے پاکستان کا، یہ تو ہمارے پاکستان کا حال ہے کہ جو دین کی بات کرے اسے تو اندر کر دیا جائے، اور جو اسٹیجوں کے اوپر مجرے کرائے ماؤں بہنوں سے، اسٹیجوں پہ ماؤں بہنوں کو نچوا دے، اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے راتوں رات کیس ختم کر دیے جاتے ہیں، نئے اس کے لیے جج بینچ بنا کر بینچ بیٹھ جاتی ہے، اور راتوں رات اسے ضمانت بھی دے دی جاتی ہے، راتوں رات اس کی ضمانتیں منظور بھی کر لی جاتی ہیں۔ اور ہمارے جو ختم نبوت یا ناموس رسالت کے لیے جو بات کرے، اس کے لیے رات کو یا دن میں کسی بھی وقت اگر وہ ضمانت کے کاغذات ساری چیزیں پوری کر بھی دے دیں، تب بھی ان کی ضمانت منظور نہیں کی جاتی، تب بھی انہیں رہا نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم نے ناموس رسالت کی بات کی، ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہم نے حضور کی ناموس کی بات کی، قصور ہمارا صرف اتنا ہے۔ ہمیں اگر اس قصور پر اگر ہمیں سزا ملتی ہے تو لاکھ بار کریں گے، سرے دار کریں گے، سرے بازار کریں گے، ہم ہمیشہ حضور کی ناموس پر بات کرتے رہیں گے، اس کے لیے چاہے ہماری جان جاتی ہے تو جائے، مگر حضور کی ناموس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضور کی ناموس پر جو بات ہم کر دی ہمارے ذمہ داران نے، ہم اس کو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بھی کرے گا بات، یہ باور کرا دینا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی میری ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے تو کرتا رہے، میں یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں، اگر ملک پاکستان کے اندر حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر کوئی حرف ڈالے گی، یا کسی نے بھی حضور کی ناموس یا ختم نبوت پر کوئی حرف لانے کی کوشش کی، تو جہاں پر غازی علم الدین شہید اور ممتاز قادری جیسے الحمدللہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہمارے جیسے بھی نوجوان کھڑے ہو جائیں گے۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ہم جان جاتی ہے تو جائے، مگر انشاءاللہ عز و جل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک لبیک نے جو قدم بڑھایا ہے وہ بڑھا لیا، اب ہمارا تحریک لبیک کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناموس رسالت کے لیے بات کی تھی، ناموس رسالت کے لیے بات کریں گے، اور ناموس رسالت کے لیے بات کرتے رہیں گے، چاہے اس بات میں ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر ناموس رسالت کے مسئلے کو اگر ہم نے حساس نہ لیا، اگر ناموس رسالت کے اس مسئلے کو ہم نے حساس نہ لیا اور بس یوں ہی سوچ لیا کہ یار مولویوں کا مسئلہ ہے، ہوتا رہے گا، دائرہ اسلام سے ہم خارج ہیں۔ حقیقت ہے یہ مسئلہ، یہ مفتیان کرام نے فرما دیا، جو ناموس رسالت پر نہ بات کرے اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ وہاں کل بروز قیامت یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیوں نہیں گیا، تو یہ نہیں بولے گا، یہ بولے گا نا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یا اللہ میں کیسے جاتا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہاں پر پھر حضرت علی اصغر کو پیش کر دیا جائے گا، امام علی مقام، جب 72 شہداء تھے ان میں ایک علی اصغر چھوٹا سا بچہ بھی تھا، وہاں اسے پیش کر دیا جائے گا کہ تو اس سے بھی چھوٹے تیرے بچے تھے کیا؟ وہ ناموس اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربان ہو گئے، تو تو اور تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر کوئی بولے کہ میں سے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وہاں حمزہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا جائے گا،
بڑے بڑے ہر چیز پر اللہ رب العزت کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہر معاملے میں ہم لوگوں کو شکست ہوگی وہاں پر، اگر ہم نے یہاں پر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے بات نہ کی، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے بات نہ کی، تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، کل بروز قیامت ہمارا حشر بہت برا ہوگا، کل بروز قیامت ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ اور جن لوگوں کو آج ہم پروموٹ کرتے ہیں نا، جن کی گاڑیوں کے آگے ہم ناچتے پھرتے ہیں، اور جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ووٹ دے دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ دیا، وہ گناہ کر رہا ہے تو ہمارا اس سے کیا، اس نے گناہ کیا ہے، ہم نے تو ووٹ دیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے اس کو آکسیجن فراہم کی ہے، ہم نے اس کو ووٹ دے کر طاقت فراہم کی ہے، ووٹ دیا ہے تو وہ اوپر آیا ہے، اور وہ اوپر آنے کے بعد اس نے یہ ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے، 295 کے قانون پر چھیڑ چھاڑ کی ہے، وہ اوپر آیا ہے، اس کو اوپر ہم لے کر آئے ہیں تو اس نے یہ کام کیا ہے نا۔ یاد رکھو، خدا کی قسم، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے گناہ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اس کے گناہ کے ہم برابر کے شریک ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اپنا قبر میں بھگتے گا، نہیں، اس کو گناہ کرنے کے لیے طاقت کس نے فراہم کی؟ ہمارے ووٹ نے طاقت فراہم کی۔ آج بھی اگر ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نہیں بات کی تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کر اس مسند پر ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ہم پر الزامات لگتے ہیں کہ مولوی کھڑا ہو کر سیاست کی باتیں کرتا ہے، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر، آج کل مسجدوں کے ممبر پر کھڑے ہو کے مولوی سیاست کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ہم کرتے ہیں سیاست کی بات، ہاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی تھی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چبوترے پر بیٹھ کر، وفد آتے تھے باہر سے، ان وفد سے گفتگو نہیں کرتے تھے؟ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر کے جنگ و جدل کے بارے میں مشاورت نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کی تو ہم تو سنت سمجھ کے کریں گے، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر ہم سیاست کریں گے، اور سیاست بھی ایسی کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ وہ سیاست ہوگی جو سیاست ہم اگر دور اقتدار میں آئے تو انشاءاللہ عز و جل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو دور کی بات، بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم دور فاروقی کی جھلک ضرور دکھا دیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جھلک ضرور دکھا دیں گے، جیسا کہ وہ جھلک الحمدللہ عز و جل افغانستان میں دیکھنے کو ملی۔ بڑا دل خوش ہوا، خدا کی قسم۔ افغانستان کے اندر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، افغانستان کے اندر ایک وزیر کی تنخواہ پتہ ہے کتنی ہے؟ جتنی مزدور کی تنخواہ۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی اسلام، حقیقتاً میں اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، اور اسلام یہی کہتا ہے، اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ اسلام اگر صحیح معنوں میں چل رہا ہو نا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال ہو جاتا ہے، سوال پوچھ لیتا ہے کوئی بندہ عام کھڑا ہو کے کہ عمر مال غنیمت میں تو ایک چادر تقسیم ہوئی تھی، تیرے پاس 2 چادر کیسے آ گئی؟ اسلام اگر ڈاڈا ہو تو ایسے سوال کر سکتا ہے، ہر بندہ سوال بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو اسلام کی ریٹی نہیں ہے، یہاں تو اسلام ہے ہی نہیں، اسلام کا تو نام ہی نہیں ہے، یہاں پر تو صرف اور صرف کرپشن کا نام ہے، باری بانٹ بندر بانٹ بٹی ہوئی ہے۔ میں آیا 5 سال میں نے کیے، چل 5 سال تو کر لے، میں نے لوٹ لیا 5 سال تو لوٹ لے، یہاں تو بندر بانٹ لگی ہوئی ہے، لوٹتے ہیں، اور کو لوٹنے کے لیے لاتا کون ہے؟ ہم لوگ لے کر آتے ہیں، ہم لوگ، حقیقت ہے ان لوگوں کا ہم اوپر لے کر آتے ہیں، آؤ ہمارے سر پہ آ کر بیٹھ کے ہمیں جوتے مارو، وہ ہم لے کر آتے ہیں، اور ہمارے حقیقت ہے اچھا ہے ہمیں جوتے لگیں، ہمارے ایک نہیں 2 جوتے لگنے چاہیے، حقیقت ہے یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، 2 جوتے لگنے چاہیے، 2 اوپر 2 نیچے بھی لگنے چاہیے جوتے، اور لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں غیرت نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی ہمیں، حقیقت ہے ایسے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے کو 10 12 ہزار روپے دے کر لائنیں لگوا دی، ماؤں بہنوں کی عصمت دریا کروا دی، ماؤں بہنوں کو لائنوں میں لگوا دیا 12 ہزار روپے، ارے عوام کو محتاج کر کے رکھ دیا، فقیر بنا کر رکھ دیا، عوام کو بھکاری بنا کر رکھ دیا، 12 ہزار کا جھانسا، 10 ہزار روپے کا جھانسا، اور لائنیں لگوا دی، 4 دن تک ہر روز آ کے کھڑے ہو جاتے لائن میں، انتظار کر رہے ہوتے کہ میری باری کب آئے گی، پیسے لینے کے لیے میری باری کب آئے گی۔ ارے 4 دن تو نے ضائع کر دیے، 4 دن تو نے ضائع کر دیے، وہ 4 دن تو مزدوری کرتا، 4 دن اپنے بچوں کے لیے کام کرتا، عزت کی روٹی کماتا، برکت بھی ہوتی۔ کام کرنا سیکھو، بھیک مانگنا نہیں سیکھو، کام کرنا سیکھو۔ جو قومیں کام کرنا بھول جاتی ہے نا
وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جو قومیں کام کرنا سیکھتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہ قومیں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتی ہیں۔ جاپان آج ترقی پوری دنیا میں سب سے اول ترقی یافتہ ممالک میں جاپان ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اوپر بم بلاسٹ ہوا تھا، ہیروشیما پر بم بلاسٹ ہوا، ایٹم بم مارا گیا تھا۔ ایٹم بم مارنے کے بعد پورے کا پورا ملک تباہ ہو گیا تھا۔ 40-50 سال تک تو اس ملک کی تابکاری نہیں گئی تھی، ایٹم بم کی تابکاری۔ بچے پیدا ہوتے تھے وہ بھی ٹیڑھے میڑے پیدا ہوتے تھے۔ ایٹم بم ایسی چیز ہے کہ جس ملک پر گر جائے اس ملک کے اندر 40 سال تک وہ آباد کاری نہیں ہوتا، وہ ملک 40 سال تک آباد نہیں ہوتا ہے، اتنی تابکاری ہوتی ہے، اتنی یعنی اس کے تابکاری اثرات ہوتے ہیں کہ اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ اپاہج اور محتاج پیدا ہوں گی۔ 40 سال تک تابکاری اثرات سے نپٹنے کے بعد اب جاپان نے سوچا کہ اب ہم کچھ کریں گے۔ پھر جاپان کے ملک نے الحمدللہ عزوجل سب نے نچلے طبقے سے لے کر اوپرلے طبقے تک آپس میں گٹھ جوڑ کر کے الحمدللہ ایسے ترقی یافتہ ممالک ایسی ترقی کی، آج پوری دنیا میں ایک سب سے اول نمبر ترقی یافتہ ممالک میں چین جاپان ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سب سے اول نمبر پر جاپان ہے۔ کیا؟ اس قوم نے بھیک نہیں مانگی، اس قوم نے کام کیا، اس ملک کے حکمرانوں نے اور اس قوم نے کام کر کے دکھایا۔ بچہ ان کا کام کرتا تھا، آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کامیاب ہو۔ کیا ہے؟ کام کرنا سیکھا۔ ارے بھیک مانگنے کا اسباب کیوں پیدا کرتے ہو؟ کام کرنے کے اسباب دو، یہ عوام کو کام کرنے کے اسباب دو کہ کام کرنے، خود مختاری کے اسباب بتاؤ، بھیک مانگنے کے اسباب نہ تو بناؤ۔ ہم نے تو ہمارے حکمرانوں نے تو ہم قوم کو بھکاری بنا دیا، 12 ہزار یا 10 ہزار کا جھانسا دے دیا، اب لائنوں میں لگا دیا، آٹے کی لائن ایک لگا دی، 2000 بتاؤ، 2000 روپے کے پیچھے 2-4 دن ضائع، 2000 روپے کے پیچھے بھائی بتا رہے 2000 روپے، وہ 14,000 12,000 کہانی بھی ختم، 2000 روپے مانا 2000 روپے کے پیچھے کہانی ختم، 4 دن ضائع کر دیے، کتنے رقم کے پیچھے؟ 2000 روپے کے پیچھے۔ ارے تو خود محنت کرتا 2000 سے زیادہ کما لیتا اور عزت والی روٹی کماتا، رزق حلال، حصول رزق حلال این عبادت ہے، اور عبادت میں بھی تیری بات شامل ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم قوم کو بھکاری بنا کر رکھ دیا، قوم کو بھکاری بنا کر رکھ دیا، ایسی قوم بنا دیا ہم لوگوں کو کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آ کر دو تو ہم خرچ کریں، ہم نے کمانا نہیں ہے، حقیقت ہے ہم نے کمانا نہیں ہے، ورنہ قومیں برباد ہونے کے بعد اٹھتی بھی ہیں اور اٹھنے کے بعد دوبارہ اپنا مقام بھی بناتی ہیں، لیکن ہم قوم کو ایسا چھوڑا ہی نہیں، ہم قوم پر جوتے مارے جا رہے ہیں، اور ایسا ضلالت ذلیل کیا جاتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو آٹا لینے کی لائن میں ذلیل کیا جاتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو کریڈٹ کارڈ کی اس میں ذلیل کیا جاتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ امان الحفیظ نہ جانے کہاں ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس قوم کو ابھی تک غیرت نہیں آئی۔ میں خود کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، برا نہیں منانا، اگر برا لگے تو میں معافی مانگ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے آگے کہ لیکن ہم قوم کو غیرت نہیں آ رہی ہے، ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، لیکن ذرا سی بھی ہمیں احساس نہیں، ہمارا احساس مار دیا گیا، ہمیں صرف ان چکروں میں لگا دیا گیا ہے۔ پہلے لگا دیا روٹی کپڑا مکان، لگا جو لگے رہو، روٹی کپڑا مکان کے چکروں میں لگا دیا، پھر لگا دیا ووٹ کو عزت دو، پھر لگا دیا تبدیلی، نیا پاکستان تبدیلی کے چکروں میں لگا دیا۔ ارے کیا ہو گیا یار؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں شریعت کا قانون دے دیا اور ملک پاکستان جس نام پر بنایا وہی پاکستان ہمیں اچھا ہے، کیوں کہ وہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، اور جس کا نام تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش دیکھو، اس نے کیا شوشہ چھڑوا، کس کے زبان سے؟ فتنہ عمرانیہ کی زبان سے کہلوا دیا نیا پاکستان۔ بھائی نیا پاکستان کس چیز کا نیا کیا بنے گا نیا پاکستان میں؟ پرانا پاکستان تو شریعت کے نام پہ بنا تھا، وہ اس کو سیٹ کر لو، اسی کو ریپیئر کر لو۔ نیا پاکستان کیا نئے پاکستان میں ہوگا؟ معلوم پڑا نئے پاکستان میں ہماری ماؤں بہنوں کو نچایا جائے گا، اسٹیجوں پر اپنے جلسوں میں نچایا جائے گا، یہ نیا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان ہے۔ تو بس الامان الحفیظ، اور ہم ایسے ہی لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ نیا پاکستان۔ ارے ہمیں پرانا ہی پاکستان دے دو، کیا نئے اور پرانے کی بات کر رہے ہو؟ پرانا جو پاکستان ہے اس کو دے دو، اور اسی پاکستان کو جس نام پر بنایا گیا اس نام پر چلا لو، اس نام پر چلا لو۔ کس نام پر بنایا؟ اسلام کے نام پر۔
پرانا پاکستان جو ہے ہمارا وہ کس نام پہ بنایا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کے نام پر بنا تھا. بناؤ اسلام کے نام پر آ جاؤ. ارے وہ افغانستان 1.5 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے اس کو آزاد ہوئے، وہ صرف اسلام کے نام پر چل رہا ہے. آج ملک پاکستان سے زیادہ مستحکم ہے، اس کی کرنسی پاکستان سے زیادہ ہے، اس کی کرنسی پاکستان سے زیادہ. 90 روپے کا ادھر ڈالر ہے، 90 روپے کا. 70 روپے لیٹر پیٹرول ہے افغانستان میں. کل ہی اور اس کی حکومت نے کل پرسوں اعلان کیا ہے کہ ایک وزیر کی تنخواہ کتنی ہوگی پتہ ہے؟ ایک وزیر کی تنخواہ اتنی ہو جتنی مزدور کی تنخواہ ہے. اعلان جاری بھی ہو گیا. یہ ہے ان قوموں کو، یہ ہوتی ہے ترقی یافتہ قومیں. اسی قوموں کو ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں. کیا کہ اسلام کے نام پر بنی ہے تو اسلام کے نام پر چل رہی ہے، اور الحمدللہ ترقی یافتہ ممالکوں میں شامل بھی ہو رہی ہے. بہت جلد ترقی کرنے والے ممالکوں میں شامل ہو گیا ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش. جلد تیزی سے گروتھ اور ترقی یافتہ ممالکوں میں شامل ہونے والے 2 ملک ہو گئے پاکستانی، وہ مسلمان ملک. کون سے؟ ایک افغانستان اور دوسرا بنگلہ دیش. جلد ترقی یافتہ ممالکوں میں شامل ہو رہے ہیں. کیا کہ انہوں نے اپنا قانون جو ہے چلا رہا ہے. کون سے قانون؟ شریعت کا قانون. ہمارے یہاں شریعت کا قانون نہیں رہا، ہمارے یہاں شریعت کا قانون نہیں رہا. اسلام دیکھو تو اسلام کے نام پر اگر کوئی بات کرے اسے اٹھا کے اندر کر دیا جاتا ہے. حضور کی ناموس کے لیے بات کرے اسے اٹھا کر اندر کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کیس بنا دیے جاتے ہیں. اور رہی صحیح بات، ایسے فتنوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے. کچھ دن پہلے ایک عورت نے، ثنا نامی ایک ملونہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہاں ہے وہ خاتون؟ ارے ریاست مدینہ کے دعوے دار جو تھے ان کو تو چاہیے تھا نکل پڑتے روڈوں پر اور کہتے کہ یہ کہاں سے یہ فتنہ آ گیا، کہاں سے یہ فتنے والی عورت آ گئی، اور اسے اٹھا کے سریعام لٹکا دیتے کہ حضور کی ناموس پر آنچ چلا رہی ہے، ختم نبوت پر ڈائریکٹ ڈاکہ ڈال رہی ہے. لیکن کہاں، بلکہ اس کا تو پروٹیکٹ دیا جا رہا ہے، پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اسے چھپا لیا گیا. اور اب بارگیننگ شروع ہو گئی، باہر کے اس ملکوں سے بارگیننگ شروع ہو گئی کہ بھائی اس نے ایسا ہو گیا، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس سے ایسے بندوبست کرو، ہم اس کو ملک پاکستان سے تمہارے پاس بھیجیں گے، ہم پاکستان سے تمہارے پاس بھیجیں گے، تم ہمیں ڈالر بھیج دو، تم ہمیں ڈالر بھیج دو. پہلے بھی تو بات ہے نا، آسیہ ملونہ کو جو رہا کیا تھا عمران خان کے دور میں، آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا، ڈالر ملے تھے، ڈالروں کی لالچ میں یہ ہمارے حکمران حضور کی ناموس رسالت پر سودے بازی کر لیتے ہیں، جبکہ ناموس رسالت کا مسئلہ بہت حساس ہے. جنگ یمامہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ تھا. جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. اتنا حساس اور باریک مسئلہ ہے ناموس رسالت کا. آج ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. ہماری زندگی روٹین کے مطابق چل رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ارے ناموس رسالت، حضور کی ناموس پر آنچ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ آ گئی، دعوے دار پیدا ہو گئے حضور کی ناموس پر، اور ختم نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. اور ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا کچھ نہیں کر پا رہا. کوئی اسلام کے نام پر جو بنا، کوئی ایک وزیر نہیں بولا، کوئی ایک حکمران نہیں بولا، عوام نہیں بولی. عوام بھی تو چلو زبان سے لفظ تو نکالے، یار یہ غلط ہو گیا، اس نے غلط کر دیا. یہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ان میں سے 10 کو اٹھا کر پوچھوں کہ یار ختم نبوت پر ایسے کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کہاں ہو، کس دور میں گھوم رہے ہو؟ حضور کی ناموس پر اور ختم نبوت پر آنچ آ گئی، حرف آ گیا، ڈاکہ ڈل گیا. کل بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال پوچھ لیا کہ میری ناموس رسالت پر اور میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، تو بتا کیا کر رہا تھا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ ہے کوئی ہمارے پاس جواب؟ یہی جواب دیں گے کہ صحیح میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں اپنے بچوں کا کر رہا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کا کر رہا تھا. اللہ الامان الحفیظ، وہاں پر پھر الامان الحفیظ، پھر ہمارے کو اللہ ہی، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، الامان الحفیظ. تو اس لیے لہٰذا اس مسئلے کو ذرا سنگین صورت اختیار کریں، سنجیدگی سے سوچیں کہ جو ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر نہیں بولے، سمجھ لو اپنی ایمان کی خیر منائے. ہم ایمان کے گرے سے گرے درجے پر بھی نہیں ہیں. گرے سے گرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بات ہو تو اس پر برا، دل میں برا جانے. ارے ہم تو برا بھی نہیں جان رہے، الامان الحفیظ. برا کس سے کھڑے ہو کے پوچھ لے کسی سے، بولا یار ایسے ختم نبوت پر آج اچھا ہو گیا ہوگا، یہاں تک بھی نہیں، مذمت بھی نہیں کی، یار یہ غلط ہوا، ایسا کوئی نہیں، کسی نے نہیں بولا.
ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. الامان الحفیظ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے. اور اللہ رب العزت دیکھو دعویٰ کوئی کچھ بھی کر لے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا ذمہ لیکن اللہ رب العزت آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کون کون کھڑا ہوتا ہے. کل کو یہی کھڑا ہونا ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گا، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. جو کھڑا ہو رہا ہے، اگر خود نہیں کھڑے ہو رہے، جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. جو وائلیشن کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، کم از کم اس کا ساتھ تو دے دو. تحریک لبیک الحمدللہ عز و جل، تحریک لبیک اول سے آخر تک الحمدللہ ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہر بار ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں. ریاست مدینہ کے دعوے دار، بڑے بڑے دعوے دار کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے. ارے حضور کی ناموس پر آنچ آ گئی، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈل گیا. کہاں گئی ریاست مدینہ؟ اور کہاں گئے ریاست مدینہ والے کارندے؟ اپنے اقتدار کی بات آئے تو گھروں سے نکل پڑتے ہیں، عوام کو باہر لے کر آ جا کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تو حضور کی ناموس کی بات آ گئی، ختم نبوت کی بات آ گئی، کوئی نہیں نکلا، کسی کے کان پر جو تک نہیں رہیں گی. یہ تو حشر کو معلوم ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. اعلان سماعت فرمائیں.